دیکھیں آج تذکرہ پاک ایسے جلیل القدر پیغمبر کا ہے جن کے والد گرامی ہمارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بڑے بھائی ذبیح اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اب سنتے جائیے گا ناظرین، یہ بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت نوری سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے، جن کے بیٹے، اب بیٹوں پہ آتے ہیں، جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کے پوتے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہیں، جن کا تذکرہ پاک قرآن پاک کے پاروں میں انتہائی خوبصورت انداز سے چمکتا ہے، جن کو ہم سر جھکا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ناظرین کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی برس ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کے حوالے سے ناظرین اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ آپ ان کے چشمے نظر یعنی ان کے نور نظر ہیں، ان کی چشم کے نور ہیں کہ جن کو دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کے پکارتی ہے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ترویج کا کام مکمل طور پر جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق پر قائم رہنے اور آخرت کے خوف کی مسلسل تلقین فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، نبوت اور کتاب کی وراثت ایک طویل عرصے تک، یہ بڑی کام کی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہی رہی، اور پھر آخری نبوت اور آخری کتاب کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی نصیب میں آئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل عرب میں کعبے کے پاس آباد تھی، آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور ان میں ویسے تو کوئی نبی نہیں آیا مگر سب سے آخری نبی یعنی ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، پس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام سفید رنگت والے، سر اور داڑھی کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے۔ آپ ظاہری نقوش میں اور حسن خلق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، یعنی آپ جانتے ہیں نا ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، تو آج اس ذرا مماثلت پہ بھی بات کریں گے۔ اس حوالے سے ناظرین ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی یا رسول آپ علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کم و بیش آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نوری نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تمام انبیاء کرام اور اس کے علاوہ کئی انبیاء کرام ناظرین ظاہر ہے جن کے نام تک ہمیں نہیں پتا وہ سب ان میں شامل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، انہی کی نسل سے ناظرین بنی اسرائیل کہلائے۔ اب ذرا وہاں پہ آتے ہیں جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر جو نعمت الہیہ انعام کی گئی تھیں اس کا شمار ممکن نہیں مگر ان کی نافرمانیاں اور غرور و تکبر نے ان کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایک انتہائی ناظرین انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے حوالے سے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی وہ بنی اسرائیل بیسیکلی یہودی ہیں جنہوں نے خاتم نبوت کو بنی اسماعیل میں تسلیم ہی نہیں کیا اور آج تک تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی چاہت بنی اسحاق ہی تھی، لہٰذا وہ یہی چاہتے تھے کہ آخری نبی ہمارے یہاں آئے، اور یہی وہ رفت ناظرین، وہ بغض ہے جو ازل سے مکمل طور پہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور اسی رفت کے گرد آج پوری دنیا یعنی اس کی جو پاور پالیٹکس ہے پوری دنیا کی وہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ ان بنی اسرائیلیوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں گے، ان کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ ہوگا، لہٰذا ایک طرف تو انہوں نے تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تحریف کی
اور دوسری طرف وہ کئی صدیوں پہلے سے آ کر مدینہ طیبہ میں آباد ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اپنے پیر مکمل طور پر مدینے میں جما لیے تاکہ آنے والے نبی کے لیے مشکلات کھڑی کریں۔ یہ سب باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے اس وقت بھی کیا، آج بھی اس پر یہی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے ناظرین، جس وقت بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے سے نکالے گئے، وہ ایک دشمنی، ایک خاص بغض لے کر واپس آنے کی نیت سے مدینہ شریف سے نکلے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مدینہ شریف کو ہمیشہ سے اپنی پرومس لینڈ، یعنی جو گریٹر اسرائیل ناظرین، اس کے نقشے کے اندر تصور کرتے ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی کہ بیسیکلی تاریخ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اور ہونے والا کیا ہے یا ان کی منشا کیا ہے۔ بہرحال